بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد 2، باب 10واں، فصل 2۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمان بھائی کی ہر حال میں مدد کرنے کا حکم۔ اگر وہ ظالم ہو تو اسے ظلم کرنے سے روکے، اور اگر وہ مظلوم ہو تو اسے ظالم کے ظلم سے بچائے۔ پیج نمبر 176 سے۔ اسلام نے مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اگر کوئی مسلمان ظالم ہو تو اس کی مدد اس طرح کی جائے کہ اسے ظلم کرنے سے روکا جائے، اور اگر وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد اسے ظلم سے بچا کر کی جائے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت اور جان کی حفاظت کرے گا۔ اس فصل کی پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ مظلوم ہو تب تو میں اس کی مدد کروں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ظلم سے باز رکھو، یا فرمایا اسے اس ظلم سے روکو، کیونکہ یہ بھی اس کی مدد ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ظلم سے روکو، یہی تمہاری طرف سے اس کی مدد ہوگی۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن حبان اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین کے 2 لڑکے آپس میں لڑ پڑے۔ مہاجر نے مہاجرین کو پکارا اور انصاری نے انصار کو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا، یہ تو دور جاہلیت جیسا پکارنا ہے، جب ہر ایک اپنی قوم سے مدد لیتا اور دوسری قوم سے لڑتا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ بڑا مقدمہ نہیں، 2 لڑکے لڑ پڑے ہیں، ایک نے دوسرے کی کمر پر مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسئلہ نہیں، میں سمجھا کوئی بڑا فساد رونما ہوا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ خاندان و برادری کی مفادات سے ماورا ہو کر اپنے بھائی کی مدد کرے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکے اور مظلوم کی مدد کرے اور اس ظالم کے ظلم سے بچائے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اسے امام احمد نے مختصراً، ترمذی اور بیہقی نے اور طبرانی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام بزار، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی
غیر موجودگی میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں انصاری صحابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کہیں بے یار و مددگار چھوڑا جہاں وہ بے عزت کیا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ بے یار و مددگار چھوڑے گا جہاں وہ چاہے گا کہ کاش اس کی مدد کی جائے۔ جس نے کسی مسلمان کی مدد کی اور اس کا دفاع کیا جہاں اسے بے عزت و ذلیل کیا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسی جگہ مدد فرمائے گا جہاں وہ چاہے گا کہ اس کی مدد کی جائے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت سہیل بن معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کی عزت کو ایسے منافق سے بچایا جو پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا جو اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور جس نے کسی مومن کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کوئی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے پول پر روکے رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکلے، یعنی اس پر کوئی دلیل لے آئے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، بیہقی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ فصل نمبر 3، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ یہ فصل ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ایک ایسے پہلو سے متعارف کرواتی ہے جس کا تعلق معاشرتی امن اور انسانوں کی سلامتی سے ہے۔ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور اس کی تعلیمات ہر سطح پر امن و سلامتی کو فروغ دیتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلحے کی بے جا استعمال اور اس کی نمائش سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلحہ لے کر گزرنے والے کو اس کی حفاظت کا خاص حکم دیا تاکہ کسی بھی غیر ارادی حادثے سے بچا جا سکے۔ یہ تعلیمات روز مرہ کی زندگی میں بھی مسلمانوں کو اپنے رویوں اور اعمال میں انتہائی محتاط رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے قول و فعل حتیٰ کہ اپنے پاس موجود اشیاء سے بھی کسی دوسرے انسان کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ اسلامی معاشرے کے اخلاقی ضابطے کا ایک اہم ستون ہے جو ہر فرد کے تحفظ اور باہمی احترام کو یقینی بناتا ہے۔ حدیث 1 نمبر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد یا ہمارے بازار سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اس کے پھل کو سنبھال لے، یا یہ فرمایا کہ اسے اپنی ہتھیلی سے پکڑ لے تاکہ کسی بھی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، یعنی اسلحہ کی بلا ضرورت کھلے عام نمائش نہ کرتا پھرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی بہت سے تیر لیے ہوئے مسجد سے گزرا جن کے پھل اس نے ظاہر کیے تھے۔ اسے حکم دیا گیا کہ ان تیروں کو پھلوں سے پکڑ لو تاکہ کسی مسلمان کو چھلنی نہ کر دیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کریں، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ کو ڈگمگا لرزا دے اور وہ قتل ناحق کے نتیجے میں جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، ابو القاسم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے، اس کی طرف ہتھیار بلند کرتا ہے، فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس حرکت سے باز نہ آ جائے، خواہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اسے امام مسلم، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے کسی مسلمان کو لوہے یعنی ہتھیار کے ساتھ ڈراتے ہوئے اس کے قتل کا ارادہ کیا تو اس کا دم واجب ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرعام کھلے ہتھیار لے کر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی حدیث نمبر 6، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ننگی تلوار لینے دینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسے امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس آئے تو وہ لوگ بے نیام شمشیریں ایک دوسرے کو تھما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسے کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے، کیا میں نے تمہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کیا؟ پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی تلوار نکالے تو وہ اسے دیکھ لے، اگر وہ اسے اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہے تو وہ اسے نیام میں ڈال کر دے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ابی شیبہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ فصل 4، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خودکشی کو حرام قرار دینے کا بیان۔ اسلام میں خودکشی کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ خودکشی کا مرتکب شخص ایک تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی امانت میں خیانت بھی کرتا ہے۔ حقیقت نفس الامر یہ ہے کہ زندگی اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ ایک نعمت ہے۔ انسانوں کو یہ نعمت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ یہ آزمانا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون حسن عمل کے پیکر بنتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ زندگی میں انسانوں کو مشکل حالات اور کٹھن ترین حادثات و سانحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی ایک بے آب و گیا صحرا بھی ہے اور شگفتہ و شاداب نخلستان بھی۔ انسان کو غمی اور خوشی دونوں کے سانحہ بسانہ زندگی کے شاہراہ پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ نامساعد حالات میں گھبرا جانا مرد مومن کی نشانی نہیں ہے۔ ایک حقیقی مرد مومن کے نمایاں اوصاف کا جوہر آزمائشوں ہی میں کھل کر سامنے آتا ہے۔ یہ زندگی رب العالمین کی ایک امانت ہے جو انسان کو سونپی گئی ہے، لہذا کسی بھی انسان کو کسی بھی حالت میں از خود اس امانت میں خیانت کا کوئی حق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کی قدر کریں، مصائب کی یلغار سے مایوس نہ ہوں۔ اس چمنزار میں ہر خزاں کی کوکھ سے بہار بھی جنم لیتی ہے۔ رات کی تاریکی جتنی گہری اور گاڑی ہوتی ہے، صبح کے آثار اتنے ہی قریب ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص نے خود کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا تو وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ جس شخص نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ختم کیا تو وہ زہر دوزخ میں بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ دوزخ میں کھاتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہی رہے گا۔ جس شخص نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا اور ہمیشہ وہی رہے گا۔ یعنی خودکشی کسی بھی صورت میں جائز نہیں اور خود کو دائمی اخروی عذاب میں مبتلا کرنے کا موجب ہے۔ واضح رہے کہ زندگی کسی بھی انسان کو اللہ رب العزت کی جانب سے بطور امانت دی جاتی ہے، اور جو انسان کسی بھی وجہ سے آج خود اپنی زندگی ختم کرنے کی مذموم حرکت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس امانت میں خیانت کا مرتکب ہو کر اخروی عذاب کا سزاوار ٹھہرتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو کوئی ہتھیار گھونپ کر ختم کرتا ہے، دوزخ کی آگ میں بھی اسی طرح وہ ہتھیار اپنے آپ میں پیوست کرتا رہے گا۔ جو اپنی جان کو کوئی چیز چبا کر ختم کر لیتا ہے، وہ دوزخ میں بھی ہمیشہ اسی طرح خود کو ختم کرتا رہے گا، اور جو شخص اپنی جان کو پھانسی کے ذریعے ختم کرتا ہے، وہ دوزخ میں بھی بار بار مصلوب ہوتا رہے گا۔ اسے امام بخاری، احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ امام احمد کے ہیں۔ حدیث نمبر 3، ایک روایت میں حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی بھی چیز کے ساتھ خودکشی کی تو اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی زخمی ہو گیا، اس نے بے قرار ہو کر چھری لی اور اپنا زخمی ہاتھ کاٹ ڈالا، جس سے اس کا اتنا خون بہا کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے خود فیصلہ کر کے میرے حکم پر سبقت کی ہے، لہٰذا میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ 5، حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں سے کسی شخص کے جسم پر ایک پھوڑا نکلا، جب اس میں اسے زیادہ تکلیف اور کرب و درد محسوس ہونے لگا تو اس نے از خود اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر اسے پھوڑ کر چیر ڈالا، جس سے مسلسل خون بہنے لگا اور نہ رکا۔ اس کے بعد زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ شخص مر گیا۔ تمہارے رب نے فرمایا، میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اسے امام مسلم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، غزوہ خیبر میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین کا آمنا سامنا ہوا تو فریقین میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ جب شام ہوئی اور اندھیرا چھانے لگا تو ہر فریق اپنے لشکر کی جانب واپس لوٹ گیا، تاہم مسلمانوں میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو میدان جنگ میں کسی دشمن کو بھی زندہ نہ چھوڑتا بلکہ پیچھا کر کے اسے اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آج جتنا کام فلاں نے دکھایا ہے اتنا اور کسی سے نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو جہنمی ہے۔ لوگ کہنے لگے، اگر وہ جہنمی ہے
تو ہم میں سے جنتی کون ہوگا؟ مسلمانوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا، صادق و مصدوق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی حقیقت جاننے کے لیے میں صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے اس کے ساتھ رہوں گا، خواہ وہ تیز چلے یا آہستہ۔ یہاں تک کہ وہ آدمی زخمی ہو گیا اور اس نے مرنے میں جلدی کی، یعنی اپنی تلوار کا دستہ زمین پر رکھا اور نوک اپنے سینے کے درمیان میں رکھ کر خود کو اس پر گرا لیا، یوں اس نے خودکشی کر لی۔ جائزہ لینے والے آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، بات کیا ہوئی ہے؟ اس شخص نے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک آدمی جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے جیسا کہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جہنمی ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دیکھنے میں وہ جہنمیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے، لیکن در حقیقت وہ جنتی ہوتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 7۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین، امام بخاری کی روایت میں ہے غزوہ خیبر میں شریک تھے۔ ہم لوگوں میں ایک شخص جس کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جہنمی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص بڑی بہادری سے لڑا اور زخمی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ تو آج بہت بہادری سے لڑا اور اب وہ مر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنمی وہ دوزخ میں گیا۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی تہ تک نہ پہنچ سکے اور قریب تھا کہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے۔ اتنے میں کسی شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شخص ابھی مرا نہیں لیکن بہت زخمی ہے۔ رات کے آخری حصے میں وہ زخم کی تکلیف برداشت نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر لوگوں میں اعلان کروایا کہ جنت میں صرف مسلمان جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس دین کو فاسق شخص کے ذریعے بھی تقویت دیتا رہتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہے۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ روانہ کیا اور انصار کے ایک آدمی کو اس پر امیر مقرر فرمایا۔ اس نے آگ جلائی اور اپنے ماتحت لوگوں سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں نے اس میں داخل ہو جانے کا ارادہ کیا تو بعض نے کہا، حالت کفر سے ہلکا بگوش اسلام ہو کر دراصل ہم آگ ہی سے تو بھاگے ہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کرنے والوں سے فرمایا، اگر وہ اس میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک کبھی اس سے باہر نہ نکلتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، گناہ کے کاموں میں کسی کی اطاعت و فرما برداری جائز نہیں۔ اطاعت و فرما برداری تو صرف بھلائی کے کاموں میں لازم ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 9۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی سے مروی ہے، ایک روایت میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ روانہ کیا اور اس کا امیر انصار میں سے ایک آدمی کو مقرر فرمایا۔
اور لشکر کو یہ حکم دیا کہ وہ امیر کے احکام سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ سوئے اتفاق انہوں نے کسی بات سے امیر کو ناراض کر دیا اور اس نے ناراض ہو کر تحدید دن کہا، میرے حکم پر لکڑیاں جمع کرو۔ لشکر نے لکڑیاں جمع کی تو اس نے کہا آگ جلاؤ۔ انہوں نے آگ جلائی۔ امیر نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کو میری اطاعت کرنے کا حکم نہیں فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ امیر نے حکم دیا تو پھر اس آگ کے اندر کود جاؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں اس پر وہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا آگ ہی سے بچنے کے لیے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، پھر کیوں اس میں داخل ہوں؟ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ امیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آگ بجھا دی گئی۔ جب وہ لوٹے تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی اس سے باہر نہ نکل پاتے، کیونکہ اطاعت تو صرف نیک باتوں میں لازم ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہے۔ حدیث نمبر 10، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا لاشا لایا گیا جس نے اپنے آپ کو تیر کی نوک سے ہلاک کر لیا تھا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، بلکہ دیگر صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اسے امام مسلم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 11، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے ایک شخص نے تیر کے ذریعے خودکشی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، البتہ اے صحابہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ دو۔ اسے امام احمد اور ابو داؤد نے اور نسائی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کی۔ یہ فصل نمبر 2، 3 اور 4 یہاں مکمل ہوئی پیج نمبر 196 پر، اس لیے 2 منٹ زیادہ ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔